حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کتاب الوصایا، اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچا لو۔ ان میں پہلی کیا؟ شرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اگر شرک کرو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اپنے اعمال کا بیڑا غرق کر لو گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جو بھی عمل کرو گے اللہ قابل قبول نہیں کریں گے۔ آدمی مشرک ہے، شرک کرتا ہے، نیکی جو بھی کرے، حج کرے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے، والدین کے ساتھ حسن اخلاق کرے، کچھ بھی کرتا پھرے، کیا شرک کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ رب العالمین کبھی بھی ایسے آدمی کو معاف نہیں کریں گے، وہ تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی، جو آدمی جادو کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ جادو ایک حرام چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جادو کیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، اے میرے صحابہ اس آدمی کو پکڑ کے قتل کر دو۔ صحابہ اکرام نے اس کو قتل کر دیا۔ جو جادو کرتا ہے وہ تو اپنا ایمان خراب کرتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تیسرا جو ہے بلا وجہ کسی کو قتل کرنا۔ کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اب ناحق قتل کرے گا، اس کا جرمانہ اسے کیا دینا پڑے گا؟ پہلا تو یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، اگر یہ نہیں تو پھر اسے قصاص کے بدلے میں جو مال و دولت بنتا وہ لیا جائے، اگر یہ بھی نہیں تو اس کو جو کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو 4 وجہ سے قتل کرنے کا حکم دیا کہ کسی آدمی میں 4 گناہ ہو، 3 جو عیب ہے حدیث میں موجود ہیں کہ 3 عیب اس میں موجود ہو، اسے قتل کر دیا جائے۔ پہلا، وہ شادی شدہ ہو، زنا کرتا ہے، زانی ہے، زنا کیا، اب اسے رجم کیا جائے، قتل کیا جائے۔ دوسرا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، پھر مکر جاتا ہے، پھر جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے، اب اس کو بھی قتل کیا جائے، اس کا بھی گناہ نہیں ہے۔ تیسرا، جو آدمی ملک میں بدامنی پھیلاتا ہے، دوسروں کو بغاوت پر اکساتا ہے، اسے بھی قتل کر دینا چاہیے۔ یہ 3 وجہ سے قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ نے فرمایا یتیم کا مال کھانا، الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو تو یتیم کا مال کھاتے وہ تو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، ان کو وہ بظاہر میں مال کھا رہے ہیں، وہ تو اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اگلا، جو آدمی سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سود لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ سیدھا جنگ کا اعلان کرتا ہے، بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔ سود لینا اور دینا اتنا سنگین گناہ ہے۔ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے اور ایک آدمی ایک نوالا 1 روپے سود کا لے لیتا ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ یہ ایسے اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا، ان کے درمیان ڈیل کروانے والا، ان سب پہ لعنت فرمائیے۔ اللہ اکبر، ان سب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور جو جنگ کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، راہ فرار اختیار کر جاتا ہے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے، تباہ و برباد کر لیتا ہے، ایسا آدمی جہنم کی طرف جائے گا۔ اور آخری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک باز اہل ایمان خواتین پر تہمت لگانا۔ جو آدمی کسی ایسی عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو اس گناہ میں ملوث ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ تہمت لگ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگانے والا اپنے اعمال کو خراب کر رہا ہے۔ اجتنبوا 7 موبقات
ساتھ تباہ کر دینے والی ہلاکت خیز چیزوں سے بچ